بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو ہی میں سونے لیٹتی تو اچانک مجھے کچن سے برتن ٹوٹنے کی آواز آتی۔ میں بھاگتی ہوئی کچن میں جاتی تو سب برتن ٹوٹے ہوئے ہوتے۔ میں ساری رات کانچ اٹھاتی رہتی، شوہر سے شکایت کرتی تو کہتا کہ دروازے کھڑکیاں بند رکھا کرو، کوئی بلی آتی ہوگی۔ مگر مجھے اب اس گھر سے خوف آنے لگا تھا، مگر شوہر کو پرواہ تک نہیں تھی۔ یوں روز صبح مجھے وہ ڈھیروں پیسے دے جاتا کہ کوئی بات نہیں، نئے برتن خرید لاؤ۔ ایک دن برتن ٹوٹنے کی آواز پر میں نہ اٹھی تو شوہر بار بار ضد کرنے لگا، اٹھ کر صاف کرو کچن۔ میں نے جب جانے سے انکار کیا تو شوہر کا رنگ فق ہو گیا، مجھے کچھ گڑبڑ لگنے لگی۔ اگلے دن برتن جو ہی ٹوٹے میں چپکے سے کمرے کے دروازے کے پیچھے ہی چھپ کر بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد جان نکل گئی جب شوہر نے فوراً ہی حاشر ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کروں گا تو عینی سے ہی کروں گا، مگر پھپھو نہیں مان رہی تھی۔ پھپھو سے بھی زیادہ مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا۔ سب سے بڑا اعتراض تو خود حاشر پر تھا، کیونکہ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس کی بھی کئی وجوہات تھیں، لیکن اس نے نہ جانے پھپھو کو اس شادی کے لیے کیسے رضامند کر لیا تھا۔ وہ ایک برساتی دن میں بڑے کروفٹ سے ہمارے گھر اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر آئی تھی۔ ابو اپنی بہن کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے اور بولے، آپا آپ نے اتنے دنوں بعد چکر کیوں لگایا؟ آتی جاتی رہا کرے نا، آپ کے ہونے سے دل کو بڑا آسرا رہتا ہے۔ پھپھو بولی، کیا کروں اعجاز، دل تو میرا بھی تم سے ملنے کو بہت چاہتا ہے، مگر کیا کروں، تم اس پرانے محلے کی جان چھوڑتے ہی نہیں ہو۔ میری گاڑی تنگ گلیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ابو ہنس پڑے۔ پھپھو اپنے مدعے پر آئی تھی۔ وہ بولیں کہ اعجاز، میرے حاشر نے نہ جانے اپنی اس عینی میں کیا دیکھ لیا ہے، کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو عینی سے ہی کروں گا۔ تم تو جانتے ہو کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پھر میرا حاشر بھی لاکھوں میں ایک ہے، مجھے تو رشتوں کی کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ جس لڑکی پر ہاتھ رکھوں بہو بنا کر لے جا سکتی ہوں، مگر حاشر کی ضد ہے کہ عینی سے ہی شادی کرے گا۔ یوں تو تمہاری بیٹی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر میں عشق گفتہ کی تربیت سے ڈرتی ہوں۔ اس نے کیا سکھایا ہوگا اپنی بیٹی کو؟ میں اپنے کمرے میں بیٹھی پھپھو کی سبھی باتیں سن رہی تھی۔ اچانک ہی پھپھو بولی، اینی کہاں ہو تم؟ میری بات سنو۔ میں جلدی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنے پرس میں سے سونے کی انگوٹھی نکال کر میری انگلی میں پہنا دی۔ پھر بولیں کہ اعجاز، آج سے عینی حاشر کی ہوئی۔ پھر میری گود میں 20,000 روپے رکھ کر بولی، اپنے لیے 2 جوڑے لے لینا۔ امی کچن سے نکل کر آئیں اور بولی، آپا اس طرح رشتے طے کرنا مناسب نہیں لگتا، آپ نے سوال کر دیا ہے، اب ہم سوچ کر بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ فوراً پھپھو منہ بسور کر بولیں کہ مجھے تمہاری اسی تربیت سے ڈر لگتا ہے، خیر میں پھر آؤں گی۔ پھپھو کے جانے کے بعد امی اور ابو میں بڑی زبردست تو میں ہونے لگی۔ امی کو اس بات پر اعتراض تھا کہ پھپھو نے یوں بن اجازت مانگے انگوٹھی کیوں پہنا دی، جبکہ ابو امی پر اس لیے برس رہے تھے، انہوں نے پھپھو کو کیوں ناراض کر دیا۔ میں نے بھی ابو سے بات کی اور بولی، ابو رشتے اتنے گھمنڈ سے تو نہیں مانگے جاتے نا۔ ابو بولے کہ تم اس معاملے میں نہ بولو، میری بہن مجھ سے بڑی ہے، میری ماں کی جگہ ہے، جیسا کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ میں ہکا بکا ابو کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ میری ہی زندگی کے اتنے اہم فیصلے میں مجھے ہی بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ خیر میں ابو سے روٹھ گئی تو ابو نے بھی دوبارہ یہ بات گھر میں نہیں کی۔ ایک ہفتے بعد پھپھو کا دوبارہ نزول ہوا۔ اس بار وہ نہ صرف رشتہ پکا کر کے اٹھی تھیں، بلکہ 1 مہینے کے بعد کی تاریخ بھی لے کر گئیں۔ پھپھو کے جانے کے بعد میں نے خوب واویلا کیا۔ میں بولی، ابو میں صرف حاشر کو پسند ہوں، پھپھو کی رضامندی اس شادی میں موجود نہیں ہے، کل کو کوئی مسئلہ بن گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ابو بولے، میں نے یہ رشتہ کیا ہے تو میں ہی ذمہ دار ہوں گا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے لب سی لیے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کو حاشر کی ضد اور ابو کی خواہش پر قربان کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میرے دل میں حاشر کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ بالکل پھپھو پر گیا تھا، اپنے پیسے کی نمائش کرنے والا، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا کرتا تھا۔ میں اس سے ہار گئی تھی اور یہ میرے لیے بہت بڑی تذلیل تھی، لیکن میں نے بھی دل میں عہد کر لیا تھا کہ اسے چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ 1 مہینہ پر لگا کر اڑ گیا۔ میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں سجی سوری سی حاشر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر لے گا۔ مجھے اس کے کمرے میں 2 گھنٹے ہو گئے تھے، مگر اب تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے ضد میں آ کر اپنا لہنگا تبدیل کر لیا۔
میک اپ بھی صاف کر لیا اور آرام دہ لباس پہن کر سو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ حرکت اس چھچورے حاشر کی ہی ہوگی۔ میں غصے میں اٹھ بیٹھی اور بولی کہ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ کوئی سوتے کو یوں جگاتا ہے؟ مگر سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر تو میرے پسینے ہی چھوٹ گئے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ پھپھو تھیں۔ وہ بولیں کہ یہ سب سکھایا ہے نا تمہیں شگفتہ نے؟ اگر تم میرے بھائی کی بیٹی نہ ہوتی تو آج تمہیں طلاق دلوا کر گھر بھیجتی۔ پھپھو مجھے اتنی باتیں سنا رہی تھیں کہ شادی کی پہلی رات ہی میں رو رو کر پاگل ہو چکی تھی۔ تبھی حاشر کمرے میں آیا۔ مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر وہ سخت پریشان ہو گیا۔ وہ بولا کیا ہوا ہے نہیں؟ یوں کیوں رو رہی ہو؟ پھپھو بولی کہ تم دیکھ نہیں رہی اس کا حلیہ؟ تمہارے آنے سے پہلے ہی اس نے سب کچھ اتار کر پھینک دیا۔ اس بات کا مطلب سمجھتے ہو کیا؟ تمہیں اپنی زندگی میں یہ شامل ہی نہیں کرنا چاہتی۔ حاشر بولا امی آپ بھی کمال کرتی ہیں، بس اتنی سی بات پر یوں رلا دیا۔ میں نے ہی فون کر کے اسے کہا تھا کہ تم آرام کر لو، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ پھپھو فوراً غصے سے کمرے سے نکل گئی تو حاشر میرے پاس آ کر بیٹھ کر بولا کہ ایم سوری اینی، تمہیں میری وجہ سے یہ سب برداشت کرنا پڑا۔ اگر میں جلدی گھر واپس آ جاتا تو تمہارے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں تو حاشر کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ بھی مجھ پر بہت غصہ کرے گا، کیونکہ اسے شروع ہی سے لوگوں کو نیچا دکھا کر سکون ملتا تھا۔ حاشر نے ایک شاپر اٹھایا اور میرے سامنے برگر اور کولڈ ڈرنک رکھ دی اور بولا کہ میں جانتا ہوں تمہیں بھوک لگی ہوگی، اس لیے واپسی پر تمہارے لیے یہ لے آیا۔ دراصل میں آج اتنی دیر بالکل بھی نہ کرتا، مگر ایک بہت ضروری کام آ گیا تھا۔ میں تو حاشر کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ اس نے ہیرے کی انگوٹھی مجھے منہ دکھائی کے تحفے میں دی تھی۔ پھر وہ اتنے پیار سے اور غیر محسوس کن انداز سے میری زندگی میں شامل ہو گیا کہ میں اسے منع بھی نہیں کر پائی۔ حالانکہ میں یہ سوچ کر اس گھر میں آئی تھی کہ پورا 1 سال میں حاشر سے اجنبی بن کر رہوں گی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، وقت دیکھا تو دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ میں تو خوف سے کانپ گئی تھی۔ حاشر بھی میرے پہلو میں نہیں تھا۔ اب یقیناً پھپھو مجھے خوب کوسنے والی تھی۔ میں جلدی فریش ہو کر باہر گئی تو حاشر اپنی بہنوں کے ساتھ بڑا مگن سا بیٹھا تھا۔ میں نے سلام کیا تو سب نے مجھے بڑی جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ پھپھو تو جیسے حملے کے لیے تیار ہی بیٹھی تھی۔ وہ بولی کہ نہیں تمہارے باپ کے گھر میں تو تم صبح سویرے اٹھ جایا کرتی تھی، یہاں اے سی دیکھ کر اپنے پرانے طور طریقے بھول گئی ہو کیا؟ میری آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے۔ سسرال میں باپ کی کم مائگی کا تانا عورت کو اندر ہی اندر جھلا ڈالتا ہے۔ حاشر اٹھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صوفے پر بٹھا کر بولا میڈم ناشتے میں کیا پسند کریں گی؟ آپ کا ناشتہ آج میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ میں نے ایک دم سے پھپھو کی طرف دیکھا تھا۔ حاشر کا جاندار قہقہ ہر سو پھیل گیا تھا۔ وہ بولا کہ پھپھو کی طرف کیا دیکھتی ہو؟ وہ نہیں، میں بناؤں گا تمہارا ناشتہ۔ میں حاشر کی بدلی ہوئی خصلت کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ شاید وہ شروع ہی سے اچھا تھا۔ میں اس سے نفرت اس لیے کرتی تھی کیونکہ وہ پھپھو کا بیٹا تھا، مگر حقیقت سے کون آشنا تھا کہ حاشر نے تو میری زندگی بہت اچھی گزرنے لگی تھی۔ حاشر مجھ پر جان نثار کرتا تھا، جبکہ پھپھو اور پھپھو کی بیٹیوں کی باتیں مجھے اندر سے جلا دیا کرتی۔ حاشر نے میری زندگی کو پرسکون بنانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر اب میں اس پر شک کرنے لگی تھی کیونکہ اس کی شخصیت لاجواب تھی۔ میری دوسری کزنز اور اس کی خود کی دوستیں اس پر مرتی تھیں۔ وہ مجھے اس کی زندگی سے نکال کر خود میری جگہ لے لینا چاہتی تھی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، مگر ایک رات میری زندگی ایسی بدلی کہ پھر دوبارہ میں خوش نہیں ہو سکی۔ ہوا یوں کہ میں اور حاشر دن بھر کی باتیں کر کے فارغ ہوئے تھے۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ حاشر اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا۔ تبھی کچن سے برتن ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میں اور حاشر چونک گئے تھے۔ ہم دونوں کچن کی جانب دوڑے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بس ڈھیروں ڈھیر برتن فرش پر چکنا چور ہوئے پڑے تھے۔ میں بولی حاشر یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ بولی کہ بلی کچن میں گھس آئی ہوگی، خیر ہے تم یہ کچرا صاف کر دو، امی کو پتہ نہ چل جائے، وہ نہ جانتی تو وہ کتنا واویلا کریں گی۔ حاشر کی بات بالکل ٹھیک تھی، اتنے مہنگے برتنوں کا ٹوٹنا پھپھو برداشت نہیں کر پائیں گی۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھایا تھا۔ یہ سب کرتے کرتے فجر کی اذانیں گونجنے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے سارے کانچ کو ٹھکانے لگایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ حاشر بے سود بستر پر سویا ہوا تھا۔ ایک دم ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حاشر تو ہر چھوٹا بڑا کام میرے ساتھ مل کر کروایا کرتا تھا، پھر رات بھر میں کچن میں رہی تو اسے میری پرواہ کیوں نہ ہوئی۔
میں نماز پڑھ کر سو گئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو حاشر گھر میں موجود نہیں تھا، وہ اپنے دفتر جا چکا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ حاشر مجھ سے ملے بغیر ہی آفس چلا گیا تھا۔ مجھے سب کچھ ادھورا سا محسوس ہو رہا تھا۔ شام میں حاشر میرے لیے پھولوں کے گجرے لے آئے تھے۔ وہ بولے کہ اینی صبح تم سے ملے بغیر آفس گیا تھا نا، سب کچھ ادھورا سا محسوس ہوتا رہا۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ میں حاشر کے پاس جا کر سچی ابھی بیٹھی ہی تھی کہ کچن سے ایک بار پھر سے برتن ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آج میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں بولی حاشر آج پھر برتن ٹوٹ گئے؟ تو وہ بڑے لاپرواہی سے بولے کہ کچن کا دروازہ بند کر دیا کرو نا۔ وہ بولے کہ جاؤ جا کر برتن صاف کر لو۔ میں لاٹ سے بولی نہیں مجھے نہیں جانا، آپ بھی میرے ساتھ ہیں۔ حاشر کو ایک دم سے غصہ آ گیا۔ وہ بولا کہ کیوں، میں کیوں چلوں تمہارے ساتھ؟ تمہارا ملازم ہو کیا؟ امی ٹھیک ہی کہتی تھیں کہ اپنی بیوی کو اتنا سر نہ چڑھاؤ، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں حاشر کا منہ دیکھتی رہ گئی، میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ میں کانچ اٹھاتی جاتی اور روتی جاتی۔ کیا حاشر اپنے سونے روپ مجھے دکھا رہا تھا؟ میں تو یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اتنی محبت کی عادت ہو گئی تھی مجھے، اب تو حاشر کی یہ بے رخی مجھے مار دے گی۔ آج پھر میں فجر تک کچن صاف کرتی رہی۔ کمرے میں آئی تو حاشر سو رہا تھا۔ وضو کر کے باہر آئی تو میں حاشر کے پاس بیٹھ گئی۔ میری نظریں اس کے پیارے سے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اچانک ایک آنسو حاشر کی آنکھ سے بہہ نکلا تھا۔ میں حیران تھی کہ کیا حاشر جاگ رہا ہے، مگر وہ سو رہا تھا۔ میں نے نماز پڑھی لیکن ابھی تک حاشر سو رہا تھا۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی کیونکہ آج میں یوں سونا نہیں چاہتی تھی۔ حاشر صبح اٹھا تو اس نے اپنے دراز سے ڈھیروں پیسے نکال کر مجھے تھما دی اور بولا اینی ان پیسوں سے شاپنگ کر لینا۔ میں بولی کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے صرف اور صرف آپ چاہیے ہیں۔ حاشر مسکرانے لگا تھا۔ اب یوں ہوتا کہ رات میں جو ہی میں سونے کے لیے لیٹتی تو کچن سے برتن ٹوٹنے کی آواز آنے لگتی۔ اب مجھے اس گھر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں حاشر سے یہ کہتی کہ یہ گھر آصف زدہ ہے، ہمیں یہ چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جانا چاہیے۔ حاشر ہر روز میری بات ٹال دیا کرتا۔ میں بہت مشکل میں پھنس چکی تھی۔ رات کی نیند تو خواب ہی بن گئی تھی۔ بے خوابی کے باعث میں سخت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ صبح میں فجر کے بعد کچن صاف کر کے کمرے میں گئی تو حاشر جاگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رونے لگا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا اینی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں تمہیں اپنانے کے باوجود گناہ کی زندگی میں لوٹ چکا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ حاشر کی باتیں سن کر میں بھی رونے لگی۔ میں بولی حاشر آپ نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیں آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ وہ بس روتا رہا، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری زندگی عجیب سے دوراہی پر آ کر رک گئی تھی۔ میں سارا دن آگ پر لوٹتی رہتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں برتن ٹوٹنے کا راز معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ شام میں جب حاشر گھر آئے تو بالکل نارمل تھے۔ میں نے بھی ایسا ہی ظاہر کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہم کھانا وغیرہ کھا کر کمرے میں گئے تو برتن پھر سے ٹوٹنے لگے۔ میں بولی کہ حاشر میں برتن صاف کر کے آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ ابھی 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ حاشر جلدی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ جب وہ باہر آیا تو کہیں جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ پھر اس نے کسی کو کال ملائی اور بولا کہ میں بس آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ کیا حاشر مجھے دھوکہ دے رہا تھا؟ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا میرے سے دل بھر گیا ہو اور وہ باہر منہ مارنے لگا ہو۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر روتی رہی۔ یوں ہی ساری رات گزر گئی۔ فجر کی اذان ہونے والی تھی جب میں کچن میں چلی گئی۔ اذان کے بعد میں کمرے میں آئی تو نہ جانے کب کیسے حاشر بیڈ روم میں پہنچ چکا تھا۔ اب وہ سونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ میں نے اسے یہ ناٹک کرنے دیا تھا۔ میں نے نماز پڑھی اور دعا کرتی رہی کہ یا اللہ تو میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لینا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں حاشر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے میں کتنے گھنٹے سوتی رہی تھی۔ میں دروازہ کھٹکنے کی آواز سے جاگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور حاشر کو آفس سے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا کیا بات ہے اینی؟ مجھے امی نے بتایا کہ تم صبح سے کمرے ہی سے نہیں نکلی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں ایک دم حاشر کو کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ میں بولی کہ جب سے شادی ہوئی ہے ساری رات کچن سے وہ برتن اٹھاتی رہتی ہوں جو بھوت پھینک جاتے ہیں۔ نیند کو میری آنکھیں ترس گئی ہیں۔ پھر یوں ہی ہوگا نا، اور مجھے ایسے ہی تو نیند پوری کرنا پڑے گی نا۔ میں یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اب مجھے پھپھو سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ میری اپنی زندگی اتنی مشکل ہو چکی تھی کہ کسی سے ڈرنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا لگ گیا۔ ہم سب نے کھانا کھا لیا تو حاشر کمرے میں چلے گئے۔ آج میں لان میں جا کر بیٹھ گئی، یہی سوچتی رہی کہ آگے کیا کروں۔ میں بڑی دیر بعد جب کمرے میں داخل ہوئی تو کچن سے ایک بار پھر برتن ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔
میں کچن کے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ حاشر دبے قدموں گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ پھر میں نے بھی وہی کیا جو سوچا ہوا تھا۔ میں بھی حاشر کے پیچھے چل نکلی۔ اس کے پاس گاڑی تھی، میں نے ٹیکسی روک کر اس کا پیچھا کیا۔ حاشر کی گاڑی ایک سنسان سے علاقے میں جا کر رک گئی۔ وہاں سے 3 لڑکے حاشر کی گاڑی میں سوار ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ نہ جانے حاشر کن سرگرمیوں میں ملوث تھا اور وہ کہاں جا رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے حاشر کی گاڑی ایک بہت بڑے گھر کے سامنے جا رکی تھی۔ حاشر اور اس کے دوست گاڑی سے نکل آئے اور انہوں نے اسلحے کے زور پر چوکیدار کو یرغمال بنا کر اس گھر میں لوٹ مار شروع کر دی۔ میں یہ منظر دیکھ کر کانپنے لگی تھی۔ کیا میرا حاشر ڈکیت تھا؟ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو واپسی کا بولا اور اپنے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ میں شدید خوفزدہ تھی، ہر طرف دھند ہی دھند تھی۔ اگر میرے حاشر کو پولیس نے پکڑ لیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح جیسے ہی حاشر گھر آئے گا میں اسے اپنے سر کی قسم دے کر اس فعل سے روک دوں گی۔ ابھی میں ہی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر حاشر گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور بولی، حاشر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ حاشر بے انتہا بوکھلایا ہوا تھا۔ وہ بولا، اینی اگر تمہیں میرے بغیر 5 یا 10 سال رہنا پڑ جائے تو تم رہ لو گی کیا؟ تمہارے دل میں موجود میری محبت مر تو نہیں جائے گی؟ تم دوسری شادی کا تو نہیں سوچو گی نا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے رونے کی آواز سن کر پھپھو اور ان کی 3 بیٹیاں بھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئیں۔ پھپھو پھنکار کو بولی، کیا بات ہے بہو، یوں بین کیوں ڈال رہی ہو؟ حاشر پھپھو کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ وہ بولا، نہیں امی، ابھی تک کوئی مرا تو نہیں ہے کہ جو آپ یوں بات کر رہی ہیں۔ آج آپ کا بیٹا پولیس کی گولی سے مرنے لگا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا، اینی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ایک بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ میں اپنی محبت میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ تمہیں سچ بتائے بنا ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیا تمہیں۔ دراصل میں ایک ڈکیت ہوں۔ میں نے یہ کام کالج کے زمانے میں ایڈونچر کے طور پر شروع کیا تھا، مگر پھر اس کام میں دھنستا چلا گیا۔ اسی پیسے سے گھر بنا لیا، گاڑیاں بھی لے لی، امی کو ہر وہ آسائش دی جو ابو امی کو نہ دے سکے۔ امی سب کچھ جانتی تھی کہ میں غلط کاموں میں ملوث ہو چکا ہوں، مگر آج تک انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز سے نہیں روکا۔ اینی میں تمہیں شروع ہی سے پسند کرتا تھا۔ اب گھر میں پیسہ بھی کافی آ رہا تھا تو میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اینی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ تم بڑی مشکل سے مانی تھی اس شادی کے لیے۔ جس دن آپ لوگوں کی طرف سے ہاں ہوئی تھی میں نے ڈکیتی کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں دوبارہ گناہ کی اس دلدل کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ میں نے ایک آفس میں جاب بھی ڈھونڈ لی تھی، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، مگر مجھے میری ماں کی لالچ نے ڈبو دیا۔ امی بولی، حاشر اپنا پہلے والا کام شروع کر لو، تمہاری قلیل سی آمدنی میں ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ پھر میں نے اپنی 3 بیٹیاں بھی بیانی ہیں۔ میں نے بہانہ بنایا کہ امی اگر اینی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ امی بولیں کہ اس کا بھی حل میرے پاس موجود ہے۔ اب امی ہر رات برتن نیچے پھینکنے لگی تھی، تم ان سب میں مصروف ہو جایا کرتی۔ میں ایک بار اس شیطانی کھیل کا حصہ بن چکا تھا اور مجھے پولیس نے رنگے ہاتھوں یہ سب کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے۔ میں وہاں سے تو بھاگ نکلا ہوں، مگر وہ میرا پیچھا کر رہے ہیں، کسی بھی وقت گھر پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہی پولیس کا سائرن بجا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پولیس میرے سامنے میرے شوہر کو گرفتار کر کے لے کے جا رہی تھی۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ پا سکی تھی، اس لیے بولی کہ پھپھو آپ کی جھوٹی شان و شوکت سے اس دکھاوے نے آپ کے اکلوتے بیٹے کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ڈکیت کی بہنوں کے ساتھ کون شادی کرنا پسند کرے گا؟ میری ساس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں بولی کہ پھپھو مجھ سے نہیں اپنے رب سے معافی مانگے۔ میں اگلے دن حاشر سے ملنے گئی تو اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گی اور اس کے واپس لوٹ آنے کا انتظار کروں گی۔ میری پھپھو کے لالچ نے نہ صرف میری زندگی تباہ کر دی تھی بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی جیتے جی مار دیا تھا۔ سب کہتے ہیں نا کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔